یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار. ماشاءاللہ. شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. جب تک جہاں رہے گا رہے گی حسینیت. کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. ناظرین و سامعین، ایام زہرا سلام اللہ علیہا، شہادت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں آج ہماری انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے مجلس اعزاز کا انعقاد کیا گیا ہے. آج کی مجلس اعزاز کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ویکفیل کے تمام مومنین و مومنات اور خاص طور پر ہماری انجمن کے تمام ممبران کے مرحومین جو اس دنیائے فانی سے کوچ فرما گئے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے کہ رب کائنات امام والعصر علیہ السلام کے نزول میں تاجیل فرمائے، الہی آمین. اور جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرمائے. الہی آمین. خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. سبحان اللہ. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. سبحان اللہ. اولاد کی نعمت سے محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہیں دعائیں. امید کرم آپ کا ہی باپ کرم ہے. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. رضوان ملائکہ پلے آپ کے در سے، کیوں بندہ مومن بھلا پھر رزق کو ترسے. حاتم کا نہیں یہ تو در شاہ امم ہے.
یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، جزاک اللہ سید، جزاک اللہ. ہے میری دعا آپ سے اے ملکہ جنت، سر اپنا اٹھا کر وہ چلے تابع قیامت، جس جس کی جبیں آپ کی دہلیز پہ ہم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، سبحان اللہ. مہدی سے لحد آپ کی دیکھی نہیں جاتی، ہے پردائے غیبت سے انہیں بھیج دو بیوی. یہ میری دعاؤں میں دوا سب سے اہم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. یہ کہتے ہیں بیمار کے منبر سے دعا دو، تم ذاکر سرور ہو شفا ہم کو دلا دو. بی بی تیرے ہاتھوں میں تکلم کا بھرم ہے. سبحان اللہ. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے، یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعجل فرجہم. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی. وقت تلقین زخمی شانوں کو دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی. وقت تلقین زخموں کو ہلا رہے ہیں علی، دھیرے دھیرے زخم چھپا رہے ہیں علی. اپنی گردن پہ نیل رسی کا بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی. دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہجریاں لیتے جا رہے ہیں علی. دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہجریاں لیتے جا رہے ہیں علی. کیسی نعمت سے ہو
محروم ہاتھ کیوں ملتے جا رہے ہیں علی کیوں کمر جھک گئی مولا کی کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی رات ہو گئی تو دیں گے غسل و کفن آسماں دیکھے جا رہے ہیں علی ایک زہرا ایک اپنی غربت کا دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی اے تکلم بطول کے غم میں اب بھی آنسو بہا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی دشمن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر بے شمار لعنت بے شمار اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے بہترین مداحاں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں میری مراد ذاکر اہل بیت اسرار علی افلیٹس کے وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس اعضاء کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خوشنودی محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد پاک سیداد دشمن تلانت بے شمار پاک سیداد قاتل تلانت بے شمار مجلس دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند صلوات سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے مالک اللہ عظیم عبادت نو شرف قبولیت عطا فرما اللہ آمین بانیان مجلس دی یہ پوری بچائی علماء و ذاکرین دا پڑیا میں حقیر دی ڈیوٹی آل محمد دے دربار اچ قبول اور منظور فرما الہی امین جس مقصد واسطے اے پاک مجلس اعضاء منعقد کیتی گئی ہے مالک اللہ بانیان دے تمام مرحومین دی مغفرت فرما جتنے مجلس آن لائن پہ سن دے اور جڑے مجلس اچ حاضر ہیں تمام دے مرحومین دی مالک اللہ مغفرت فرما الہی ایک مل کے باواز بلند صلوات تلاوت اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجلس دا آغاز 4:17 تو کر دے زائد و عابد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سرعام سزا ملتی ہے واہ واہ سبحان اللہ زائد و عابد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سرعام سزا ملتی ہے مجلس شبیر میں امید کا کاسہ لے کر جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملتی ہے بے شک بے شک
पाक बीबी की अजमत बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं बस हाज़री लवाना मकसद है इस पाक मिंबर ते, कोई ज़ाकरी दावा नहीं। बादशाह तो इजाज़त लेके दुआ फरमाए। पाक सैयदा जनाब ज़हरा दी शान विच कसीदा एक दो शेर कोशिश कर सा। बिस्मिल्लाह। है इजाज़त सारे साहिबान जी बिस्मिल्लाह। सलवात मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इज़्ज़ते खुदा है फातिमा, वाह 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 वाह। नूरे मुस्तफा है फातिमा। जियो जियो जियो। इज़्ज़ते खुदा है फातिमा, सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा है फातिमा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इज़्ज़ते खुदा है फातिमा, वाह वाह। नूरे मुस्तफा है फातिमा। जिस मकाम ते तशरीफ फरमाओ न्याज़े हुसैन मिसरा सानी ते पूरी तवज्जो। इज़्ज़ते खुदा है फातिमा, नूरे मुस्तफा है फातिमा। ये तय है वो शिफा न पाएगा, ये तय है वो शिफा न पाएगा, जिससे भी खफा है फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जियो जियो। इज़्ज़ते खुदा है फातिमा। जियो जियो, सुभान अल्लाह। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो खुदा की आँख ने पढ़ा, जो खुदा की आँख ने पढ़ा, ला रैब वो कुरान है फातिमा। ला रैब वो कुरान है फातिमा। पाक बीबी की अज़मत बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इब्ला शेर से पूरी तवज्जो। बिस्मिल्लाह। हुसैन कर बला की शान है, हुसैन कर बला की शान है, दर से करबला है फातिमा। दर से करबला है फातिमा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मुहम्मद। पाक बीबी दे दुश्मन नाल एक गल करना चाहना कि ताउम्र जहन्नम में वो जलता ही रहेगा। बेशक ताउम्र जहन्नम में वो जलता ही रहेगा। ज़हरा तेरे दुश्मन की ये थोड़ी सी सजा है। मैं बिस्मिल्लाह कह रहा हूं कि माशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, माशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद हैं परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो किधर जाएं, हक छीना था जिसका, दरवाजा जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। पहुंचियो शेर से पूरी तवज्जो। दुश्मन बतूल हश्र में, दुश्मन बतूल हश्र में, देख लेंगे क्या है फातिमा, देख लेंगे क्या है फातिमा। जनाब हुर जिस वक्त पाक इमाम हुसैन बादशाह दा घोड़े दी वाह की छत पाया, सरकार फरमाया कि हुर जा तेरी माँ तेरे गम विच रोवे। जी किबला साहब तशरीफ फरमाए, ताईद फरमाए सन जिस मकाम ते तशरीफ फरमाओ। जड़ी गल जनाबे हुर कीती है शेर दी सूरत ही सुनावना चाहना। आपको मैं कैसे कुछ कहूँ, आपको मैं कैसे कुछ कहूँ, आपकी तो माँ है फातिमा,
واجی واہ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ کی تو ماں ہے فاطمہ عزت خدا ہے فاطمہ نور مصطفیٰ ہے فاطمہ صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک مرتبہ پھر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پاک بی بی دی اگر اجازت ہوئے دیکھ دو شیر بسم اللہ ایک مرتبہ صلوات سارے حضرات میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے صداقت کی ملکہ شرافت کا پیکر طہارت کا سارا جہاں فاطمہ ہے کہا مصطفیٰ نے حبیب خدا نے کہا مصطفیٰ نے حبیب خدا نے کہ مجھ مصطفیٰ کی بھی ماں فاطمہ ہے ماشاءاللہ جناب زہرا دی عزت عظمت صلوات صلی علی محمد وعلی محمد کون پاک بی بی جناب زہرا یہ مخدوم کی بھی بقا ہے حجاب خدا ہے یہ مخدوم کی بھی بقا ہے جو اس کی رضا ہے حجاب خدا ہے قسم کبریا کی علی مرتضیٰ کی جہاں بے خدا ہے وہاں فاطمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہ جس کا علم آج گھر گھر سجا ہے وہ غازی بھی اس کی دعا ہے وہ جس کا علم آج گھر گھر سجا ہے وہ عباس غازی بھی اس کی دعا ہے شوہر علی اور حسنین بیٹے شوہر علی اور حسنین بیٹے وہ عصمت کی پہلی عزا فاطمہ ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بس قبلہ عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی فاطمی ہوا مسجد میں چپ کھڑی ہے نبوت کی آبرو میں بسم اللہ کراں مسجد میں چپ کھڑی ہے نبوت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو میں بسم اللہ کراں عزادارو مت سمجھو جو ایک کربلا اچھی شام غریباں آئی ہے نہیں قبلہ پوری کائنات دے دکھ اکٹھے کیتے جاون تا ایک کربلا دا دکھ بن دے کربلا دے دکھ اکٹھے کیتے جاون تا ایک پاک سیدہ دی مصیبت بن دی ہے مگر عزادارو بہت سارا فرق ہے مدینے اور کربلا
کربلا وچ ماواں دے سامنے پتراں نوں ماردے رہے، مدینے وچ پتراں دے سامنے ماں نوں مریندے رہے۔ میں بسم اللہ کراں، بسم اللہ۔ ایکو کربلا جڑی شام غریباں تواڈے ذہن وچ جڑی مسلماناں بھال آئی ہے، مگر نہیں قبلہ چٹا ڈیں آئی جداں پیو دے دربار وچوں خالی ولی ہے نا، دنیا دا دستور ہے دھی باویں امیر دی ہوے قبلہ یا غریب دی، پیو دنیا تو ٹر ونجے تے لوگ پرچاونی دیون آمدن، پچھو ذاکر مولا دا نبی تے ٹر گئے آئے، پاک محمد مصطفیٰ دی دھی نو مسلمانہ کیویں پرچائے، ایو کجادا کھڑا بن گئی یہ کربلا، لگ گئی یہ در تے بھائک دے وچ گئی یہ آدھی رسول دی، بن گئی یہ کربلا، لگ گئی یہ در تے بھائک دے وچ گئی یہ آدھی رسول دی، او بن گئی یہ کربلا، لگ گئی یہ در تے بھائک دے وچ گئی یہ آدھی رسول دی، آیا جت قرآن لوگاں گھر اساڑیا، آیا جت قرآن لوگاں گھر اساڑیا، سامنے علی دے فاطمہ نو ماریا، سامنے علی دے فاطمہ نو ماریا، زخمی ہوئی ہے انما جھڑ پہ آئے مرتضیٰ، آکھے میں اجڑ گیا دی رسول دی۔ بسم اللہ کراوے لگ دفعہ کھان، آیا جت قرآن لوگاں گھر اساڑیا، آیا جت قرآن لوگاں گھر اساڑیا، سامنے علی دے فاطمہ نو ماریا، سامنے علی دے فاطمہ نو ماریا، زخمی ہوئی ہے انما جن پہ آئے مرتضیٰ، آکھے میں اجڑ گیا دی رسول دی۔ اجاں گھر بیٹھی ہوئی آئی، اگلا وین تو ساں برداشت نہیں کرنا، 37 بندے آئین قبلہ جڑے دروازے تے آن کے آدن، آوازاں اچھیاں کیتیاں ہیں، محمد پاک دی دروازے تے آئیے، آدھیے رو کے آدھیے ول ونیو میں محمد دیا، اے عام دروازہ نہیں ہے، کمینے آدن بطول دروازہ کھول، قبلہ میں دسنا چاہنا ہے کیویں پرچین دے رہے، جھڑکان دے کے لوگ ہن مرین دے رہے، تازیان زارت وسین دے رہے، بسم اللہ، جھڑکان دے کے لوگ ہن مرین دے رہے، تازیان زارت وسین دے رہے، پاسا میڈا زخمیے تین سفید وال، خون لودا دیدہ بابا دیکھے آکے حال، اوندہ کوئی میرا بھرا انجنا میں لٹی وہاں، رو کے دین دی رہی صدا دی رسول دی۔ بسم اللہ کرا، انہا ظالمہ ظلم کیتا ہے، اگلا شیئر جناب دے حوالے کرنا چاہتا ہو سکتا ہی تہائے ضرور کرے، در جلا کے والعنا گرایا ہے، بلدہ تاک فاطمہ تے آیا ہے، یا زہرا بسم اللہ کرا، در جلا کے والعنا گرایا ہے، بلدہ تاک فاطمہ تے آیا ہے، ٹوٹ گئیاں نپسلیاں تے حالے عجیب، ہائے بابا میڈا محسن ہو گیا شہید، ہائے بابا میڈا محسن ہو گیا شہید، کھل گئے نے میڈے وال، کس گیا ہے میڈا لال، آگے فیضایا سنبھال دی رسول دی۔ بسم اللہ کرا، بس قبلہ عبادت اضافی خاطر ایک بند پڑھنا چاہنا، آدھا پیانا ہی کفن رسول دا میلا ہویا، آدھا ہی کفن رسول دا میلا ہویا،
اگ لئی گئی گھر زہرا دے او جتے آن رسول اجازت منگ دائی اتوں اٹھن شولے بادے قبلہ آج تک علماء ذاکرین آدرین علی بادشاہ غریب جناب زینب غریب مولا حسین غریب امام رضا بادشاہ غریب ہان غریب لیکن نہیں قبلہ میں دستا غریب کائنات سب تو بڑا غریب کون ہے تائی ضرور کرے ایو کجا دا کھڑا کائنات دی کل ہم غربت دے تے جڑا رب دا پاک رسول ہے تے ود اس تو غربت کیا ہو سی او دو پتھرا ہیٹھ بطولے بسم اللہ کرا لکھ دفعہ کا کائنات دی کل ہم غربت ہے تے جڑا رب دا پاک رسول ہے تے ود اس تو غربت کیا ہو سے دو پتھرا ہیٹھ بطولے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ذکر البیت اسرار علی. دعا ہے کہ رب کائنات ان کی آواز اور تفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے. دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے, دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے, پانی کا ہے یہی قطرہ مگر جان بہت ہے. کب ہنسنا ہے کب رونا ہے بے شیر سے پوچھو, کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. جس دن سے اٹھا رکھا ہے عباس کا علم, کمزور بازو ہیں مگر جان بہت ہے. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری التماس ہے اجر رسالت کے پلیٹ فارم پر جو بھی مومنین و مومنات ہماری آج کی اس مجلس اعزا کا حصہ ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید مومنین بھی ہماری اس مجلس اعزا کا حصہ بنیں. خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے مولانا سید ابرار نقوی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان سے میری التماس ہے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنی خوبصورت آواز اور مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس عزا کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. پاک بی بی دی عظمت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني
وَأَنَا مِنْهَا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ عز و جل رؤوف الرحیم نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ان مشکل لمحات میں ہم سب اس وقت ذکر سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا میں شامل ہیں. چونکہ آج ہم اگر زندہ ہیں، آج اگر ہم سب مل کے توحید کی گواہی دیتے ہیں، اگر آج سب ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق کہتے ہیں، اگر آج سب ہم علی کی ولا کا دم بھرتے ہیں، تو یہ سب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانی کا صلہ ہے. ماشاءاللہ، بے شک ابلا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا بہت ہی ضروری ہے. بے شک. حالات جیسے بھی ہوں، ہر وقت شیعان حیدر کرار کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. پہلے ہم پر پابندیاں تھیں کہ ہم مظلوم کربلا کی عزاداری نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ چونکہ لوگوں کے سامنے وہ اصل چہرے آ رہے تھے جنہوں نے توحید کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے رسالت کو نقصان پہنچایا. آج اگر دنیا میں ہر گھر میں یزید اگر مردہ آباد ہے تو یہ ذکر شبیر کا صلہ ہے. آج اگر دنیا میں لوگ یزیدیوں سے دور ہو رہے ہیں، چونکہ یزیدیت فقط یزید کا نام نہیں، یزیدیت آج کے دور میں فکر کا نام ہے. جو لوگوں کو توحید سے دور کر رہے ہیں، جو لوگوں کو رسالت سے دور کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ولایت سے دور کر رہے ہیں، مان لو کل بھی وہ مردہ آباد تھے، آج بھی وہ مردہ آباد ہے. کیونکہ یزیدیت ایک سوچ ہے اور یہ ہر زمانے میں ہمیں ملے گی. دیکھیں آج کل لوگ پہلے اور اب بھی اعتراض یہ کرتے تھے کہ عزاداری مظلوم کربلا نہ کریں. ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سینہ ہمارا، یہ ہاتھ بھی ہمارا، اگر ہم ماتم شبیر کرتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے. جب ہم عزاداری مظلوم کربلا کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے سینے میں نہیں بلکہ یزید کے منہ پر بجتا ہے. ہمارے سینے پر نہیں بلکہ یزیدیت، کہ جو یزیدیت کی سوچ رکھتے ہیں ان کے منہ پر جا کے لگتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم ہر وقت مظلوم کربلا علیہ السلام کے ذکر کو عام کر رہے ہیں، ہر ماتمی نوجوان اپنے انداز میں تبلیغ کر رہا ہے، ہر ذاکر تبلیغ کر رہا ہے، ہر عالم دین تبلیغ کر رہا ہے. کیا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسینیت کیا ہے. ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں. ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں آج اس انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت پر تمام مومنین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں. خدا را جان لو
کہ جب ہم یا حسین کرتے ہیں، جب ہم مظلوم کربلا کی عزاداری کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو حسینیت بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو حسینیت سمجھا رہے ہیں۔ تو اپنا کردار اور اخلاق بھی ایسا بنا دو کہ جب لوگ دیکھیں تو کہیں یہ حسینی ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ بسم اللہ کی بلا، جزاک اللہ، جزاک اپنے اللہ، کردار کو بھی ایسا بنا لیں ماشاءاللہ۔ کہ جب لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ واہ جی واہ، اتنا ضروری ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں لوگوں کو بتائیں کہ حسینیت کیا ہے۔ واہ واہ واہ، حسینیت امن کا نام ہے، واہ حسینیت پیار کا نام ہے۔ حسینیت کا مطلب یہ ہے کہ جو دل ٹوٹ چکے ہیں ان کو ہم حسین کے ذکر سے ایک کریں۔ واہ واہ واہ، حسینیت نہ کہ فقط شیعوں کی ہے، مگر جو بھی حسین کو مانے، جو بھی حسین کو جانے، وہ حسینی ہے۔ واہ جی واہ، لہٰذا جس طرح سے ہم ذکر شبیر کو عام کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا بہت ضروری ہے۔ بے شک، کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا ہمیں جب ہم ایام فاطمیہ کی مجلس کریں گے؟ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج دیکھیں نا، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کربلا فقط امام حسین کے قتل کے بعد ختم ہو گئی تھی، مگر جب ہم بار بار ہر سال جب بھی موقع ملے، جب ہم ذکر شبیر کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حسین کا مقصد کیا تھا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کہنے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایام فاطمیہ کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کون کون سے ظلم ہوئے۔ دیکھیں یہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے بے شک، کہ اپنے بابا کے جانے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رو کر یہ کہتی ہے کہ اے میرے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر وہ دن پر آتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ کیوں جناب سیدہ نے یہ جملے کہے؟ ان کو سمجھنے کے لیے ایام فاطمیہ کو سمجھنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی وَأَنَا مِنْهَا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے اور میں فاطمہ سے ہوں؟ جس طرح سے رسول نے فرمایا نا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسین، کہ کربلا کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے اور اس حدیث کی سمجھ آتی ہے کہ کربلا سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا امام حسین نے کربلا میں دکھایا۔ کربلا کے بعد دین کو حسین نے زندہ کیا۔ اسی طرح سے رسول کے جانے کے بعد جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے اس دین کو بچایا۔ دیکھیں روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کو یاد کرواتی کہ کیا آپ غدیر کو بھول گئے؟ کیا آپ علی کی ولایت کو بھول گئے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے لوگوں کو بار بار یاد کروایا
مگر تاریخ میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جن جن لوگوں نے رسول کے زمانے میں علی کو بیعت دی تھی وہی رسول کے جانے کے بعد علی سے بیعت مانگ رہے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے دو قسم کے لوگ آئے. ایک وہ جنہوں نے اسلام کو ظاہری طور پر قبول کیا تھا. دو قسم کے لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے آئے رسول کے جانے کے بعد. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے فقط ظاہری طور پر اسلام قبول کیا کہ ہمارا مال بھی بچ جائے, ہمارے مکان بھی بچ جائیں, ہماری وراثت بھی بچ جائے. دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا انہوں نے اسلام اسی وقت قبول کر لیا. مگر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. رسول نے مکے میں تبلیغ کی, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. رسول نے مدینے میں تبلیغ کی, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کب کیا؟ جب رسول نے مکے کو فتح کیا اس وقت ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. لہٰذا یہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکے پر کلمہ پڑھا, ظاہری طور پر مسلمان ہوئے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے جانے کے بعد جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے جانے کے بعد امیر المؤمنین کی گردن میں رسی ڈالی. یہ وہی لوگ ہیں جو ہر وقت یہ پلان کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم علی کو رسول سے دور کریں. تو دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جنہوں نے ظاہری اسلام قبول کیا اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر اسلام کو قبول کیا. اور ہمارا معاشرہ ایسے ہو چکا ہے چونکہ ذکر کا یہ مقصد ہوتا ہے. آج اگر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ مجلس رکھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہنچائیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کو ایسے بنائیں جس طرح سے ظاہر ہے اس طرح سے باطن بھی. جس طرح سے ظاہری ہماری زندگی ہے, اگر ہم ظاہری طور پر نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, تہجد گزار ہیں اور ہم مناجات بھی کرتے ہیں, تو جب ہم تنہا بھی ہوں تو ہماری زندگی اسی طرح سے ہو جس طرح سے لوگوں کے سامنے ہے. یہ جو لوگ جناب سیدہ کے سامنے آئے ظاہری طور پر مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, مگر اگر وہ حقیقت میں مسلمان ہوتے تو پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی صداقت پر شک نہ کرتے, پھر رسول کی بیٹی سے اور رسول کے جانے کے بعد گواہ طلب نہ کرتے, پھر رسول کی بیٹی سے وہ بار بار یہ نہ کہتے کہ اے فاطمہ تیرا حق نہیں. دیکھیں ہم پر پابندیاں ہیں کہ ہم بعض حضرات کے نام نہیں لے سکتے, مگر یہ ذکر خدا کا منبر ہے, یہ ذکر مصطفیٰ کا منبر ہے, یہ ذکر آل محمد کا منبر ہے. ایک دن ضرور ان کے نام باہر آئیں گے,
بے شک بے شک کیونکہ جب امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور ہوگا تو اس وقت امام زمانہ بتائیں گے کہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا. جناب سیدہ کا ایسا ذکر ہے کہ چونکہ ایام فاطمیہ ہے، جب بھی ہم سیدہ کا ذکر کرتے ہیں جو مومن ہوتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا یا سنا کہ 18 سال کی عمر میں کسی کے بال سفید ہو جائیں؟ یہ جناب سیدہ کی مصیبتیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بچائیں کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا، ایام فاطمیہ کیا ہے، کیوں ہم سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، ہماری نہ مانیں، خود جا کر دیکھیں، خود جا کر تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ کیوں رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی روتی رہی. پوچھیں کون تھے وہ لوگ جو آگ لے کر فاطمہ کے در پر آئے تھے. ان کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص یہ لکھتا ہے کہ وہ آگ فقط ڈرانے کے لیے لے کر گئے تھے، مگر میں پوچھتا ہوں تاریخ کے لکھنے والوں سے کہ آپ نے یہ لکھ دیا کہ وہ فاطمہ کو ڈرانے کے لیے آئے تھے، خدا را خوف کرتے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ رسول کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے. کیا فضیلت ہے اس دروازے کی کہ آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں رسول پر سلام بھیجوں. ہر مسلمان ہر جمعے کی نماز کے بعد ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ ہمارا آپ پر سلام ہو. پڑھتے ہیں نا درود و سلام ہر نماز کے بعد، ہر جمعے میں، ہر محفل میں رسول پر سلام بھیجتے ہیں. مگر وہ سلام قبول ہو یا نہ ہو کس کو کیا پتا. مگر ایک دروازہ ایسا تھا کہ رسول ہر فجر کی نماز کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. وہ کس کا دروازہ تھا؟ جہاں رسول آ کر سلام بھیجتے تھے، وہ فاطمہ کا دروازہ تھا. اسی لیے اللہ عز و جل نے مکمل ایک سورت نازل کی جس کا نام ہے المنافقون. سورت منافقون کی اگر ہم تلاوت کریں اور دیکھیں اللہ ارشاد کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں، اللہ فرماتے ہیں اے حبیب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سچ نہیں بول رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، چونکہ یہ مانتے نہیں اس بات کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لوگوں نے اپنی پاور کو بچانے کے لیے، اپنے مکانوں کو، اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. یہی دکھ کی بات ہے. اور ہر ایام فاطمیہ میں ہم یاد کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے. ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نفرتیں نہ پھیلائیں. دیکھیں ایام فاطمیہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم زبردستی کریں کسی کے ساتھ.
ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ائمہ کی سیرت کو اپنائیں اور ایسے اپنائیں کہ ہم لوگوں کو پیار سے بتلائیں کہ یہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، یہ رسول کی بیٹی سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ دیکھیں علامہ اقبال کو تو مانتے ہیں نا لوگ، علامہ اقبال جناب سیدہ کی شان میں کیا لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے حضرت زہرا عزیز۔ مریم ایک نسبت سے عزیز ہے چونکہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا 3 نسبتوں کی وجہ سے ہمیں عزیز ہے۔ پہلی نسبت کیا؟ علامہ لکھتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا نور ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں بیٹی رحمت ہوتی ہے مگر جو بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کے آئے جو خود رحمت للعالمین ہے اس بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ یا علی۔ پہلی نسبت کیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اور دوسری کہ وہ علی مرتضی جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے، جو خود مشکل کشا ہے، جو خود شیر خدا ہے، اس کی بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر علامہ لکھتے ہیں مادر آن مرکز پیکر عشق، مادر آن کاروان سلار عشق۔ پیکر عشق کی جو مادر ہے، جو حسن مجتبی کی مادر ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جو سالار عشق کی مادر ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ عقیدہ ہے علامہ اقبال کا۔ پھر آگے دیکھیں علامہ کیا لکھتے ہیں، دیکھیں سمجھیں کہ علامہ کا عقیدہ کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں پس فرمان جناب مصطفیٰ است ورنہ گرد تر بتش کر دید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں۔ علامہ فرماتے ہیں اگر رسول کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ ہم فقط اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم فقط اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں اگر رسول کا فرمان نہ ہوتا میں کیا کرتا؟ میں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا اور سیدہ کی قبر کو سجدہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ پاک بی بی دی عظمت بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ کیا کہنے جزاک کیا کرتا میں۔ واہ جی واہ۔ عقیدہ دیکھیں، ہم سب توحید پرست ہیں، اللہ کی ذات کو فقط سجدہ ہے، کوئی غلط نہ سمجھے، فقط سجدہ اللہ کی ذات کو ہے اور طواف فقط اللہ کے گھر کا ہے۔ مگر علامہ فرما رہے ہیں اگر رسول کا یہ فرمان نہ ہوتا تو میں یہ کرتا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پابند ہیں ہم واہ تو رسول کے فرمان کے ساتھ پابند ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ ہے عقیدہ، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کا بے شک بے شک۔ کہ رسول کی بیٹی سے سوال نہیں کرنا،
ہم نے سننا ہے کہ رسول کی بیٹی نے کیا کہا. واہ جی واہ. آخری ایک دو حدیثیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کے 2 جملے بسم اللہ. کہ ہر انسان اس وقت مشکل میں ہے. اجر رسالت پر جو مومنین ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو سن رہے ہیں، اور جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے. آئیں، یہ ایام فاطمیہ کے دن ہیں، رسول کی بیٹی کے دن ہیں. آئیں ذرا جناب سیدہ کا توسل کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اگر وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں، اور یہ روایت چھٹے امام سے بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی تلاوت کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ 1000 نوافل سے بہتر ہے. 1000 نوافل میرے اور آپ کے نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ جو جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت کرے گا اس کو 1000 نوافل کا ثواب ملے گا. یہ عظمت ہے، فضیلت ہے فقط اس تسبیح کی جس کی نسبت ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ. بس نسبت کی وجہ سے اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے اس تسبیح کی کہ مولا فرماتے ہیں 1000 رکعت سے افضل ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اسی حالت میں بیٹھ کر اگر وہ جناب سیدہ کی تسبیح کی تلاوت کرے اور تسبیح کے بعد دعا مانگے، مولا فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. کتنی عظیم عبادت ہے ہمارے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اس تسبیح کی تلاوت کریں، چونکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تسبیح کی تلاوت کرتا ہے اللہ عز و جل 100 گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے اور 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے. یہ فضیلت ہے تسبیح جناب سیدہ کی. کاش لوگ اگر سمجھ جاتے کہ جناب سیدہ کون ہیں تو رسول کی جانے کے بعد رسول کی بیٹی کو تنگ نہ کرتے. اللہ اکبر. اتنی مصیبتیں آئیں رسول کی بیٹی پر. اے مومنین جو اس وقت اس مجلس زہرا میں شامل ہیں، خدا را ہمیں یہ وقت ملا ہے کہ ہم اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر زہرا کر رہے ہیں. بس 2 جملے مصیبت کے کہ جناب زہرا ہر وقت اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھی، ہر وقت رسول خدا کو یاد کرتی تھی سیدہ. یہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یہ آتے ہیں امیر المومنین کے پاس اور کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے. اگر دن کو زہرا روتی ہے ہم دن کو کام نہیں کر سکتے،
اگر رات کو روتی ہے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، یا علی زہرا سے کہے یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ عزیزانو، سیدہ پر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ آگ لے کر سیدہ کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور لوگوں نے کہا اے زہرا علی کو باہر بھیج۔ زہرا روتی بھی ہے اور کہتی ہے اے لوگوں، کیا آپ کو پتہ نہیں یہ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا گھر ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے دروازے پر ملائکہ اجازت لے کر داخل ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں زہرا ہمیں بالکل پرواہ نہیں، ہم داخل ہوں گے۔ عزیزانو، ایک شخص نے اپنے غلام کنفس کو کہا، خدا لعنت کرے دشمن زہرا پر، وہ اپنے غلام سے کہتا ہے آگے ہو اور سیدہ کے گھر کو آگ لگا۔ عزیزانو، علماء لکھتے ہیں کہ جب دروازہ جلنے لگا، دروازے کے پیچھے ہے رسول کی بیٹی، جلتا ہوا دروازے کے پیچھے فاطمہ الزہرا۔ عزیزانو، جب دروازہ جل چکا، جلتا ہوا دروازے پر ایک ظالم نے ایسی لات ماری کہ جلتا ہوا دروازے کے نیچے فاطمہ الزہرا رو کر سیدہ فرماتی ہے فضا میری مدد کے لیے آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا، میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ قبل اس کے کہ مختصر وقت کے لیے ذاکر صاحب نوحہ پڑھیں، میں بس مومنین کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اے مومنین، ایام فاطمیہ ہیں، اپنے گھر میں ذکر شبیر، ذکر زہرا سلام اللہ علیہ کو جاری رکھیں۔ ہماری یہی زندگی ہے اور مقصد ہے زندگی کا کہ ہم اللہ کو راضی کریں ذکر محمد و آل محمد سے۔ خدا عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہر مومن اور مومنہ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خدا ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ خدا عز و جل جو مومنین اس وقت اجر رسالت پر ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، خدا عز و جل تمام مومنین کی پریشانیاں بحق سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دور فرمائے۔ خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خدا ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت ذکر زہرا، ذکر شبیر، ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ خدا باب الحوائج کے صدقے آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ خدا ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرمائے۔ خدا ہم سب پر اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرمائے۔ خدا ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خدا ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم سیدہ زہرا، یا زہرا 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 یا زہرا
یا سایہ زہرا ناردا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کے محروم لکھ دیا ہے چند پتھروں نے مل کے محروم لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر تیروں بھری کبا تھی اور خون بھری ردا تھی تیروں بھری کبا تھی اور خون بھری ردا تھی اور خون بھری ردا تھی جو شام سے بچا تھا جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پہ غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر دوپہر ڈل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں خیام جل رہے ہیں تصویر کربلا کی تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر چند پتھروں نے مل کے محروم لکھ دیا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے ہر لاش بے کفن سے عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر رہا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا ہے نا سایہ ناردا ہے زہرا تیری لحد پر غربت کی انتہا یا حسین 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 یا حسین